احتجاج ہنگامہ آرائی کسانوں کی دہائی حکومتی پالیسی میں تبدیلی نہ لا سکیں گندم کی بہتر پیداوار کے باوجود کاشتکار حکومت سے مایوس نئی فصل کی کاشت کے لیے پیسے نہیں سرمایہ کار کسانوں کی 6 ماہ کی محنت کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے لگے زمیندار سیزن شروع ہوتا ہے گندم بیجنے سے لے کر خرچے جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں جبکہ گورنمنٹ نے جو 3900 ریٹ نکالا ہے زمیندار کو 3200 خریدتا بھی ہے تو 3200 روپیہ ریٹ ملتا ہے اس کی وجہ سے زمیندار بہت پریشان ہے کہ ایک تو خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زمیندار کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے گندم کون خریدے گا کسان پریشان محکمہ خوراک پنجاب نے گندم خریداری کی ذمہ داری پیسکو پر ڈال کر جان چھڑوا لی وزیر اعظم کی ہدایات اور کسانوں کے احتجاج کے بعد پیسکو 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم خریدے گا اگر یہ حکومت نے ریٹ رکھنا ہے تو پھر ڈیزل بھی سستا کریں کھاد بھی سستی کریں اور دوائیاں بھی سستی کریں ٹھیکے بھی بجلی بھی جو کچھ بھی مہنگا ہے ہمیں یہی ذمہ دار کا احتجاج ہو رہا ہے کہ ہم آئندہ سال گندم یا کوئی بھی گورنمنٹ کی جو چیز ہے ہم نے بیجیں گے پنجاب حکومت کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی کسانوں سے گندم پاسکو خریدے جھنگ میں خریداری مراکز پر ڈیوٹیاں اسکول کے کلرکس کریں ضلع بھر میں 18 مراکز پر 54 سے زائد جونیئر کلرکس تعینات اسکولوں سے غیر حاضری پر انتظامی امور شدید متاثر ہونے لگے توبہ میں محکمہ خوراک کے گوداموں میں گندم کی وافر مقدار گوداموں میں نئی گندم رکھنے کی گنجائش نہیں محکمہ خوراک نے رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی محکمہ خوراک کے 64 گوداموں میں 8,77,000 بوریاں ذخیرہ ہیں فیسکو بے لگام بلوں میں منمانیاں کرنے لگا فیسکو کا ایک ہی ماہ کے دوہرے بلوں میں اوور بلنگ کا اعتراف حکام کا کہنا ہے کہ جدید سافٹ ویئر پروریٹا نے بل درست کر کے بھیجے صارفین 2 میں سے درست بل جمع کروائیں کراچی بندرگاہ پر عملے کی 1 ہفتے سے ہڑتال ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے کنٹینرز کی آمد و رفت متاثر خسارے کی شکار صنعت کو مزید آرڈرز ملنے میں مشکلات مہنگی بجلی مہنگی گیس اور را مٹیریل کے حصول میں مشکلات مارچ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 10 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی کمی ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز کی بندش سے سرمایہ حکومت کے پاس پھنس چکا صنعت کاروں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ غیر رجسٹرڈ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف ایف پی آر نے غیر رجسٹرڈ تاجروں کی معلومات جمع کرنا شروع کر دیں عباس حیدر شیخ کہتے ہیں ریونیو بڑھانے کے لیے غیر رجسٹرڈ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد میں ملکیت تبدیل کرنے والی گاڑیوں کی فزیکل ویریفیکیشن کا عمل بند کر دیا اب شہریوں کو فزیکل ویریفیکیشن کے لیے گاڑی اسلام آباد ایکسائز دفتر لے جانی پڑے گی فیصل آباد میں چکی آٹا 45 روپے سستا 145 روپے فی کلو فروخت ہونے والا آٹا 100 روپے فی کلو ہو گیا چکی مالکان کہتے ہیں گندم کے نرخ گرنے سے آٹا سستا ہوا فیصل آباد کے 78 پیٹرول پمپ مالکان سمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے فروخت میں ملوث قومی خزانے کو اربوں کا نقصان محکمہ کسٹمز نے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے اثاثہ جات کی چھان بین کا آغاز کر دیا فیصل آباد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی ذاتی فوائد دینے پر ایف ڈی اے کلرک کی پکڑ بیرون ملک فرار ملزم ہنی شہزاد کو اسلام آباد ایئر کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اینٹی کرپشن فیصل آباد نے کلرک ہنی شہزاد اور سابق ایم پی اے وارث عزیز سمیت دیگر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا 10 مئی کو فیصل آباد میں ریلی اور جلسے کا اعلان دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے درخواست ضلع انتظامیہ کو جمع کراتی جلسے سے پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی مرکزی قیادت خطاب کرے گی ضلعی عدالتوں کے 366 ججز کے تقرر و تبادلے نوٹیفیکیشن جاری تبدیل ہونے والوں میں 171 سول ججز 4 سینئر سول ججز شامل ہیں جبکہ 191 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز بھی تبدیل ہونے والوں میں شامل ہیں تبدیل ہونے والے ججز کو 3 مئی تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت
فیصل آباد نصرت فتح علی خان ہاسپٹل میں سینیٹر طلعت چودھری کا دورہ، پولیو مہم کا افتتاح کیا اور بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے۔ طلعت چودھری نے میڈیا ٹاک میں کہا، دہلیز تک علاج کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا صحت اور تعلیم پر فوکس ہے، ملک کا نظام بہتر بنائیں گے۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کی مہم، فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم کا آج پہلا روز۔ 7 روزہ مہم میں 16,04,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ سمندری کے سول ہسپتال میں 2 کاؤنٹر قائم، لاری اڈا اور پبلک پوائنٹس پر بھی قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ جھنگ بلدیہ کا سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، تاجروں کی روڑے اٹکانے کی کوشش، میونسپل عملے سے ہاتھا پائی، تلخ کلامی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل شروع نہ ہو سکا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار، میونسپل کارپوریشن کی ستیانہ روڈ پر پختہ تجاوزات والوں کو وارننگ جاری۔ جنگ کے مدوکی روڈ کی بحالی کا منصوبہ نظر انداز، سڑک کا پیچ ورک بھی بند، محکمہ ہائی وے نے منصوبہ اسکیم سے نکال دیا۔ 39 کروڑ سے زائد لاگت کے منصوبے سے متعدد دیہات کو سہولت ملنی تھی۔ غلام محمد آباد صدر بازار سے ملحقہ گلیاں کوڑے دانوں میں تبدیل، کہیں کوڑا کرکٹ، کہیں ملبے کے ڈھیر تو کہیں سیوریج مسائل کے انبار۔ علاقہ مکین بدبودار میں سانس لینے پر مجبور، کہتے ہیں شکایات کر کے تھک گئے، کوئی کار نہیں دھرتا۔ چنیوٹ کا رجوع روڈ سیوریج مسائل سے دوچار، انتظامیہ کی توجہ کا منتظر۔ شوکوٹ کا پرانا اڈالہ ریال پر سیوریج نظام ناکارہ، پانی دکانوں کی بنیادوں میں جانے لگا، لیکیج سے دکانوں کی دیواریں، فرش اور چھتیں پھٹ گئیں۔ میونسپل انتظامیہ کو درخواستیں دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ ملا، بیڈز بھی مل گئے مگر عملہ نہ مل سکا۔ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان جنرل ہاسپٹل سمن آباد میں 576 سیٹیں خالی، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف تعینات نہ ہونے سے شہری بہتر علاج کی سہولیات سے محروم۔ جراوارہ میں زرعی ادویات کے لائسنس کے لیے 14 روزہ ٹریننگ سیشن، ٹریننگ مکمل ہونے پر زرعی ادویات کے کاروبار کے لیے لائسنس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ساتھ زندگی ہے کے نام سے موبائل اپلیکیشن کی لانچنگ کا فیصلہ، موبائل ایپ کے ذریعے شہری اپنی شکایات براہ راست محکمہ ماحولیات تک پہنچا سکیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ تحفظ ماحولیات عمران حامد شیخ کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد، شہر میں چھاپا کلچر ختم کر کے کیمروں کی مدد سے فیکٹریوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نیو کیمپس میں 2 روزہ عالمی سیمینار، خوراک سے وابستہ ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی شرکت۔ SFFS میں خوراک سے درپیش مسائل پر گفتگو، ماہرین نے اپنی اپنی تحقیق پر مبنی رائے پیش کی۔ کانفرنس میں طلباء و طالبات سمیت اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ محکمہ زراعت جھنگ کا کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے کسان کنونشن، ڈپٹی کمشنر محمد عمیر، ڈائریکٹر زراعت چودھری عبدالحمید سمیت دیگر کی شرکت۔ کاشتکاروں کی بہتر رہنمائی کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔